آج میں بیان کی. سبحان اللہ, الحمدللہ رب العالمین. چلیے شروع کرتے ہیں. آپ اس کی پہلی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں یہ آپ کے 6ٹھی سورت ہے, 6th سورت ہے کلام پاک کی, قرآن مجید کی. اور الحمدللہ یہ ابھی ہم 7واں پارہ ہی الحمدللہ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. تو آپ جیسا ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا, اس کو شروع کرتے ہیں. الحمدللہ, سب تعریف اللہ کے لیے ہے. الذی, وہ ذات, خلق السماوات والارض, جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وجعل, اور بنائے. وجعل الظلمات والنور, اور بنائے اندھیرے اور نور روشنی. ثم, پھر الذین, وہ لوگ, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, بربہم, ساتھ اپنے رب کے, یعدلون, برابر قرار دیتے ہیں. اب دیکھیں پھر میں اس کو ترجمہ پڑھوں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا. پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں یہ سورت سبحان اللہ اللہ کی تعریف سے شروع ہو رہی ہے. ملیام سبحان اللہ, کیا نے پیاری سورت ہے. الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. سبحان اللہ. خلق السماوات والارض, جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. وجعل الظلمات, اور اندھیروں کو, اور وجعل الظلمات والنور, اور جس نے بنایا اندھیروں کو اور زمین, آپ کے نور کو, روشنی کو. اب آپ دیکھیں یہ اتنی آیت اگر آپ پڑھیں گے نا تو یہ اللہ کی سبحان اللہ, مطلب آپ بولے میرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر, اس نے اندھیرا بھی بنایا اور روشنی بھی بنائی. سبحان اللہ. اور اس نے آسمان بھی بنائے, اس نے زمین بھی بنائی. اس نے آسمان کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, روشنی کو پیدا کیا, اندھیرے کو پیدا کیا. اسی لیے تعریف اسی رب کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کفر کرنے والوں سے فرما رہا ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر, آپ نے وہ لوگ برابر شریک ٹھہراتے ہیں. آپ دیکھیں الحمدللہ سے سورہ کہف بھی شروع ہوتی ہے. الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا. سورہ کہف میں میرا رب یہ کہتا ہے, اور یہاں پہ میرا رب کیا کہتا ہے, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اب آپ بولیں اللہ واحد ہے. اللہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی الہ سوائے میرے رب کے. سبحان اللہ. تو یہاں پہ اب اس کی تفسیر میں ہم دیکھیں, آپ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات گرامی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ اس لیے قابل تعریف ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا, زمین کو اپنے بندوں کے لیے جائے قرار بنا دیا. اس نے اپنے بندوں کی رات دن کی منفیت کے لیے اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا. سبحان اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ تمام آپ تعریفیں اس ذات گرامی کے لیے ہے اور وہ ہے ہی تعریف قابل. سبحان اللہ. بے شک میرا رب تعریف قابل ہے, قابل تعریف. بولے آپ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا, زمین کو اپنے بندوں کے لیے جائے قرار بنایا. اب میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کہہ کے انشاءاللہ آگے بڑھتی ہوں. اب آپ دیکھیں اگر سائنس کیا کہتی ہے کہ زمین گھومتی ہے, سائنس کہتی ہے اگر زمین اگر ہماری مطلب نظر میں بھی زمین ہم گھومتے رہیں تو آج ہم انڈیا میں, تو کل ہم آسٹریلیا میں رہیں گے, پرسوں امریکہ میں رہیں گے, ترسوں آپ انڈونیشیا میں رہیں گے, گھومتے پھرتے ہی رہتے تھے ہم. نو ٹکٹ, نو پاسپورٹ, نو ویزا. آپ بولے بغیر ٹکٹ ویزا پاسپورٹ کے ہم پوری دنیا گھوم لیتے. آپ دیکھیں گھوم لیتے تھے نا. یہ سائنس کہتی ہے کہ زمین گردش کرتی ہے, زمین گھومتی ہے. مگر ہم کبھی کہیں گھومے ہیں, ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہی تو گھومتے ہیں, ورنہ اپنے گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں. بولے تو یہاں پہ جو بات بتایا اللہ نے کیا ہے, زمین کو اپنے بندوں کے لیے جائے قرار بنایا. زمین کو اللہ نے کیا کیا, رہنے کی جگہ بنائی. دیکھیں اللہ نے ہر انسان کو ٹھکانہ دیا. آپ دیکھیں چلیے پرندے ہیں, بولے آپ چرنے والے گراس ایٹرز ہیں, فلش ایٹرز ہیں, آپ بولیں یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جانور بنائے سب کے اپنے اپنے گھونسلے ہیں, نیسٹ ہیں, آپ بتائیں سب اپنے اپنے جگہوں پہ رہتے ہیں. انسان کو گھر دیے ہیں, جانوروں کو اپنے اپنے گھر دیے ہیں, بولے آپ پرندوں کو اپنے اپنے گھر دیے ہیں.
جنوں کو اپنے اپنے گھر دیے. اب آپ کہیں گے کہ جن کہاں رہتے ہیں, آپ نے ایک ایسا ٹاپک نکالا, آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جن کو میں نے بیچ میں لا لیا. آپ کو پتا ہے جن سنسان جگہوں پہ رہتے ہیں. آپ بتائیں, وہ دڑاڑوں میں رہتے ہیں, غاروں میں رہتے ہیں جن. آپ یاد رکھیں جن کے رہنے کی جگہ یہی جگہ ہیں. ویران گھروں میں رہتے ہیں, ٹوٹے ہوئے گھروں میں جن رہتے ہیں. تو اللہ نے دنیا میں جو بھی مخلوق پیدا کی سب کو جائے قرار دیا, سب کو ٹھہرنے کی جگہ دی. یہ اس کا فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ بتائیں. آپ دیکھیں ایک مسافر ہے, ایک سفر کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ آتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی اللہ نے جائے قرار دیا. اب آپ کہیں گے کہ مسافر ہوٹل میں ٹھہرتا ہے نا, ہوٹلیں نہیں ہوتی تو مسافر کہاں ٹھہرتے؟ کوئی ٹھہراتا ہے گھر میں کسی کے اجنبی کو. آپ کے گھر کوئی اجنبی آ جائے, وہ کہے کہ بھائی میں مدراس سے آیا ہوں, دلی سے آیا ہوں, کہیں سے آیا ہوں, آپ مجھے ایک رات ٹھہرنے کے لیے جگہ دیں, میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا. آپ رہنے دیں گے اپنے گھر میں کسی کو؟ اللہ کو پتا ہے نا یہ سب چیزیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ عالم الغیب ہے, میرا رب سب کا جاننے والا ہے. اسی لیے اللہ نے ان کے لیے بھی صحرائے بنائے, ان کے لیے بھی ٹھہرنے کی شگے مفروشیں بنائے, ان کے لیے بھی ٹھہرنے کے لیے ہوٹلیں بنائیں. آپ بتائیں. تو اللہ نے ہر کسی کو جائے قرار دیا. یہاں پہ ہر کسی کو اللہ نے اپنے زمین بنایا ہی اللہ نے کہ اس میں تم رہو. سبحان اللہ. اور اس نے بندوں کے لیے رات اور دن کی منافعت کے لیے اندھیرا اور روشنی پیدا کی. انسان کو چاہیے نا کہ کیا بنایا اللہ نے, رات کیوں بنائی؟ آپ اما یتساءلون میں سورہ نبا میں کیا پڑھتے ہیں؟ ہم نے رات کو سونے کے لیے تمہارے لیے بنایا, دن کو تمہارے لیے ذریعہ معاش بنایا. وہ نومکم سباتا, ہم نے رات تمہارے لیے سونے کے لیے بنائی. سونا بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے نا. اب آپ کہیں گے کہ سونا انسان کے لیے کیسا فائدہ مند ہوتا ہے؟ آپ ٹھیک ہے, آپ جاگیں, ایک رات جاگیں, دیکھیں صبح آپ کی طبیعت کیسی خراب ہوتی ہے. دن میں آپ کسی کام کے نہیں رہتے, آپ یاد رکھیں. بولے آپ, اور دن کو سوئیں, آپ دن بھر سوئیں, رات میں آپ کوئی کام کے نہیں رہتے. تو میرے رب کی جو تخلیق ہے, میرے رب کے جو طے کردہ آپ چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے سلیکٹ کیا ہے, کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو, بولے وہ بہترین ہے, اس کا کوئی دوسرا نیم و بدل ہو ہی نہیں سکتا. نہ آپ رات کو دن بنا سکتی ہیں, نہ دن کو رات بنا سکتی ہیں. بولے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی اگر آپ دیکھیں کئی لوگوں کو ایسیڈیٹی پرابلمس ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں, رات کو جاگنے سے ہوتے ہیں. ارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جاگنا عشاء کے بعد بالکل پسند نہیں فرمایا. بولے میں تو کہتی ہوں, آپ یقین کریں, پرسوں میرے سامنے کوئی ایسی کسی جاب کی بات کر رہے تھے, تو میں نے کہا کہ اگر کوئی بندہ تمہیں 1,00,000 روپیہ بھی دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ رات کی جاب کرو, تو میں بولی وہ 50,000 بہتر ہے دن کے رات کے جاب سے. کیوں کہ ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں. ہم نے رات سونے کے لیے بنائی, اور بندہ جاگ کے نوکری کر کے آپ پیسے کما رہا ہے. کیوں آپ بتائیں وہ پیسے کمائیں اللہ کی نافرمانی کر کے؟ پھر آپ اپنی صحت سے بھی تباہ ہو جائیں گے. بولے آپ اس سے بندے کو اگر 50% سیلری ملتی ہے, دن میں کام کرتا تو 50% میں کرے, اللہ وہ برکت دے گا. کیونکہ آپ وہ 50% جو کر رہے ہیں, دن کی جو نوکری آپ کر رہے ہیں کہیں بھی جا کر یا گھر بیٹھ کر بھی نوکری کر رہے ہیں, تو وہ تو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے دن تمہارے لیے ذریعہ معاش کو بنایا ہے. ہاں, تمہارے کام کاج کے لیے ہم نے دن کا وقت مقرر کیا ہے. تو آپ اللہ کی بات مانیں گے تو کیا آپ کو برکت نہیں ہوگی؟ بولنے آپ. میں تو دیکھیں, کوئی اگر مجھ سے کچھ صلاح مانگتا ہے تو میں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کسی کو بھی ایڈوائز دیتی ہوں. میں نے یہی کہا ان سے کہ میں نے دیکھے بھائی, اگر 1,00,000 روپے بھی اگر کوئی آپ کو دیتا ہے, آپ کو کہتا ہے کہ بھائی رات کے 12 بجے سے صبح کے 5 بجے تک ڈیوٹی کریں, یا 9 بجے سے صبح کے 6 بجے تک ڈیوٹی کریں, بالکل نہ کریں. آپ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. آپ یاد رکھیں, پیسہ بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. اگر خدا نہ کرے بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ 1,00,000 روپے میں سے آپ کتنے پیسے اس کی ٹریٹمنٹ میں چلے جائیں گے. خدا نہ کرے, اللہ کسی کو بیمار نہ ڈالے, لیکن بندہ خود اپنے ہاتھوں سے بیماری کے دروازے کھولتا ہے. یہ تمام چیزیں, اس سے بہتر کیا ہے آپ بتائیں؟ آج کل یہ جو بڑے بڑے فرمز میں جابس ملتی ہیں, یہ ملتی ہیں, امریکہ سے لوگ ٹائی اپ کرتے ہیں, وہ ان کے وقت میں ہمارے پاس رات ہوتی ہے, وہاں صبح ہوتی ہے. کیا ضرورت ہے آپ انڈیا میں بیٹھ کے امریکہ جائیں؟ بولے آپ, جب اللہ نے نہیں کہا آپ کے لیے کہ رات میں نے سونے کے لیے بنایا, مست سوئیں آپ دن میں کمائی کریں. دیکھیں آپ, وہ 1,00,000 کی برکت آپ کو 50,000 25-30,000 میں دے دے گا اللہ تعالیٰ, کیونکہ آپ نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی نا. پھر آپ بتائیں, صحت تباہ ہو رہی ہے, آپ دن میں لوگ اللہ تعالیٰ نے ملنے جلنے کے لیے اوقات دیے ہیں, کام کرنے کے لیے اوقات دیے ہیں. رات میں جتنے لوگ جاب کرتے ہیں دن میں سوتے پڑے رہتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر جب کیا فائدہ؟ زندگی اسی کا نام تھوڑی ہے, مشن تھوڑی ہے ہم. آپ بتائیں,
کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے کام کریں پھر اس طرح کریں. تو میں تو یہی ایڈوائز, کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں تو قطعی آپ بتائیں ان چیزوں کے بارے میں, قطعی میں, کیونکہ مجھے یہ چیزیں بالکل پسند نہیں ہیں. میں یہی چاہتی ہوں کہ جب قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کے سفر طے کرنا چاہیے انسان کو. تو ٹھیک ہے, تو جیسا میرا رب کہتا ہے کہ یہاں بندوں کے لیے میں نے رات اور دن میں فائدہ رکھا ہے. دن میں آپ فائدہ, اللہ کا معاش, اللہ تعالیٰ نے ذریعے معاش کو آپ تلاش کریں, اللہ کا فضل تلاش کریں دن میں, اور رات آپ آرام سے سوئیں. بس یہ کریں, اس سے ہٹ کے اور کوئی کام نہ کریں. آگے یہاں پہ دیکھیں بتایا گیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, پھر بھی کافر اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی اس سب کچھ کے باوجود بعض بندے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں, دوسروں کو اس کے شریک اور برابر ٹھہراتے ہیں اور اس کی بیوی اور بیٹا بناتے ہیں, حالانکہ اللہ عز و جل کی ذات گرامی ان تمام باتوں سے پاک ہے. وہی بات جو ہم نے ابھی الحمدللہ رب العالمین سورہ مائدہ کے لاسٹ میں ہم نے کیا پڑھی کہ اللہ تعالیٰ سب کے سامنے پوچھے گا, عیسیٰ علیہ السلام سبھی کھڑے ہوں گے نا, کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا, اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھوڑی ہیں, وہ تو اللہ کا ایک کلمہ ہے. آپ بتائیں, جو جبریل امین نے اللہ کے حکم سے آپ کے گریبان میں پھونک مارنے سے آپ وجود میں آئے. بولے, اور یہ وہی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ اس کی بیوی اور بیٹا بناتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام. سبحان اللہ, مریم علیہ السلام کتنی پاکیزہ آپ خاتون تھی. بولے, تو یہاں وہی بات ہو رہی ہے کہ یہ دوسروں کو اس کے شریک اور اس کے برابر ٹھہراتے ہیں. بولے, جیسا میں نے آپ سے بات ہمیشہ ہی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک معاف کر دے گا گناہ, برحال شرک معاف نہیں کرے گا. بولے, آپ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اسی لیے ان لوگوں کو دیکھیں, انکار کرنے والوں کو کفر کسے کہتے ہیں. آپ یاد رکھیں, کفر کا ورڈ اگر کہیں آتا ہے, بولے آپ کافر ہے, وہ انکار کرتا ہے. کس چیز کا انکار کرتا ہے؟ وہ اللہ کا انکار کرتا ہے, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے, اللہ کی کتاب کا انکار کرتا ہے, رسول کا انکار کرتا ہے, اسی لیے اسے کافر کہتے ہیں. بولے آپ دیکھیں, مشرک الگ ہے, کافر الگ ہے. مشرک اسے کہتے ہیں, مسلمانوں میں بھی مشرک ہوتے ہیں, شرک کرتے ہیں. آپ بتائیں, کافر اسے کہتے ہیں جو سراسر اللہ کو جھٹلا دینا, اللہ کے کلام کو جھٹلا دینا. اللہ کے ساتھ کسی کو آپ وہ جانتا ہے مگر اللہ کو قبول نہیں کرتا دل سے. آپ بتائیں, اللہ کے برابر لوگوں کو ٹھہرا دینا. اب آپ بتائیں, استغفر اللہ, معاذ اللہ, ہمارا رب تو ایک ہی ہے نا, الہ. آپ بتائیں, یہ کافر کے کتنے آپ دیکھیں, اور کتنے گاڈ ہیں ان کے. ایک گاڈ پہ تو رہتے ہی نہیں ہیں, وہ ان کے پاس ہر چیز کا گاڈ ہے. استغفر اللہ, معاذ اللہ, پتھر کے بت بناتے ہیں, وہ کرتے ہیں. خیر وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے. اللہ نے دنیا میں, اللہ ایک ہی ہے, کائنات کا رب ہی وہ ایک مالک ہے. بولے آپ, تو یہاں پہ یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں, اسی نے بنائے, لیکن پھر بھی یہ لوگ کیا ہے, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ آپ حالانکہ اللہ عز و جل کی ذات گرامی ان تمام باتوں سے پاک ہے, بس اس کو ضرورت ہی نہیں ہے میرے رب کو کسی بیٹی کی ضرورت ہے, نہ کسی بیوی کی ضرورت ہے. میرا رب ایک ہی ہے, معاذ اللہ, سبحان اللہ. بولے آپ, اللہ تعالیٰ, آپ ایت الکرسی پڑھتے ہیں, نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے, وہ اب کائنات آرام سے چلا رہا ہے. بولے آپ, جب سے کائنات اللہ نے بنائی ہے, اور پتہ نہیں قیامت کب آئے گی, جب بھی اللہ تعالیٰ آرام سے چلاتا رہے گا انشاءاللہ. چلیں آپ اگلی آیت پڑھتے ہیں. اب میرا رب یہاں پہ فرما رہا ہے, هو الذی, وہ اللہ وہ ذات ہے, سبحان اللہ, هو الذی, وہ اللہ وہ ذات ہے, خلقکم, جس نے پیدا کیا تم کو, من تین, مٹی سے, ثم, پھر, قضا, مقرر کی, طے کی, اجلا, ایک مدت, و اجلم, اور ایک مدت, و اجلم مسمن, اور ایک مدت مقرر, عندہ, اس کے پاس ہے, ثم, پھر, انتم, تم ترون, تم شک کرتے ہو. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, اور پیدا کر کے تمہاری ایک مدت مقرر کر دی, تمہیں کتنا دنیا میں رہنا ہے, کتنا جینا ہے. آپ دیکھیں, فرمان الہی ہے, هو الذی خلقکم من طین, وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. یعنی انسانوں کے باپ حضرت آدم کو اس نے مٹی سے پیدا فرمایا, پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے مشرق و مغرب میں پھیل گئی. سبحان اللہ. آپ دیکھیں, ہمارے والد کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا, اور پھر ہوا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے مشرق اور مغرب, ایسٹ اینڈ ویسٹ,
میں پھیل گئی. ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر اس نے مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا اور اس کے ہاں قیامت کا بھی ایک وقت مقرر ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ پہلی مدت مقرر یعنی ثم قضا اجلا سے موت اور دوسری مدت مقررہ یعنی وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِندَهُ سے آخرت مراد ہے. اب دیکھیں یہاں پہ جیسے میرے رب نے 2 مرتبہ کہا ہے کہ من 3 کے بعد ثم قضا اجلا، پھر اس